ایک عورت کے لیے مشکل نہیں ہوتا پالیٹکس میں سروائیو کرنا، کیونکہ آپ خود ایک عورت ہیں، ذرا سے مجھے بتائیں۔ جب تک میں پالیٹکس میں نہیں تھی اور میں محترمہ بینظیر بھٹو کے حالات پڑھتی تھی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کے لیے مشکل نہیں ہوتا پالیٹکس میں سروائیو کرنا، کیونکہ آپ خود ایک عورت ہیں، ذرا سے مجھے بتائیں۔ جب تک میں پالیٹکس میں نہیں تھی اور میں محترمہ بینظیر بھٹو کے حالات پڑھتی تھی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے میں خود پالیٹکس میں آئی ہوں اور جتنا کچھ ابھی تک میں فیس کر چکی ہوں، تو میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں، اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی خطہ پوٹوہار کی پالیٹکس میں ایک خاتون کا ایکٹیو ہونا اور پھر ایکٹیو رہنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کمیونٹی ہمیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک عورت سیاست کیسے کر سکتی ہے، اچھا فرنٹ لائن پہ آ کے کیسے کر سکتی ہے، ایک عورت کیسے مردوں کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے۔ ہم اس ٹیکسلا واق کی، اگر واق کو تو نہیں، میں خیر ٹیکسلا کی اگر ہم بات کریں نا، تو یہاں پہ ایجوکیشن ریشو 99.9% ہے، لیکن یہاں کا برادریزم، ہمارے ساتھ جتنے انٹیریئر ایریاز، ہمارے دیہات، جتنے گاؤں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ایک برادری سسٹم چل رہا ہے، خواتین کو لے کے جو ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، وہ ابھی بھی صرف کچن میں کھانا پکانے تک ہی ہے۔ تو جب ایک خواتین پہ تنقید ہوتی ہے، میں کسی بھی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ورکر ہے، چاہے وہ ایم پی ہے، کیونکہ آپ خود ایک عورت ہیں، تو اس چیز کو آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ مجھے بہت برا لگتا ہے، مطلب خاتون، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ میڈیکل کی فیلڈ میں کہتے ہیں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، آپ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اسی طرح پالیٹکس میں عوام ہے اور لیڈر ہے، وہاں پہ مرد اور عورت کی یہ تخصیص کر دینا غلط ہے۔ میں پرسنلی ہر فیز سے گزر چکی ہوں، تو میں اور بہت کم ٹائم میں گزری ہوں، 3 سے 4 سال کے اندر میں نے وہ فیزز برداشت کر لیے ہیں اپنے اوپر، حالانکہ نہ میرے پاس کوئی سیٹ تھی، نہ میرے پاس کوئی ٹکٹ تھا، لیکن ان فیزز سے میں گزری ہوں کہ جو مجھے ایسے بعض دفعہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لائک جیسے میں تو کوئی پرائم منسٹر کی سیٹ کی وہ کر رہی ہوں، کیمپین کر رہی ہوں، یا میں اس کی گرایا جا رہا تھا۔ جی مجھے توڑا جا رہا تھا، گرانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھے توڑا جا رہا تھا اور پوری کوشش کی گئی ہے مجھے توڑنے کی۔ تو اس کے پیچھے کون تھا، کیا کہتی ہیں آپ؟ مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سرور خان صاحب تھے، وہ مجھے توڑنا چاہتے تھے۔ جو بندہ مجھے بڑا اوپنلی کہتا ہے کہ آپ لو پروفائل میں جائیں، آپ میڈیا پہ نہ آیا کریں اگر سیاست کرنی ہے تو، اور بعد میں میرے پاس تو ہر چیز کے ثبوت موجود ہے، میرے بارے میں فیس بک کے اوپر، میرے بارے میں علاقے کے اندر لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر جو کیمپینز چلائی گئیں، اس کے پیچھے پورا سرور خان گروپ ایکٹیو تھا، اور میرے پاس ایون دین وائس میسیجز، اسکرین شاٹس، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے۔ آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر رہی ہوں، میں تو یہ بات نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ چکی ہوں، اور مجھ سے بارہا یہ کہا گیا کہ جی تم کس طرح نہیں یہ پریس کانفرنس ڈیلیٹ کرو گی۔ 456 شیئرز کے ساتھ آج بھی میرے فیس بک پہ موجود ہے۔ اچھا میڈم، آنے والے الیکشن میں آپ خود ایک وومن ہیں، تو اس حلقے کی خواتین کو متحد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں؟ ابھی کیونکہ جلسے چل رہے تھے، پچھلے ویک میں بھی جلسہ تھا سنڈے کو، اور آج بھی چودھری صاحب کا جلسہ ہے، تو ابھی ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا تھا ورکنگ کو، ویسے میں ورکنگ سٹارٹ کر چکی ہوئی ہوں خواتین سائٹ پر، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں کینٹس کے تمام وارڈز میں بھی کارنر میٹنگز ارینجڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو انٹیریئر ایریاز ہیں وہاں پر یونین کونسلز میں بھی میٹنگز رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 کنونشنز جو ہیں وہ پلان کیے ہوئے ہیں، ایک کنونشن واکنڈ کے لیے ہوگا خواتین کا، اور ایک کنونشن جو ہے وہ ٹیکسلا کے لیے ہوگا۔ اچھا میڈم، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اس حلقے کے لیے، اس حلقے کے عوام کے لیے بہت سارے کارنامے سارے انجام دیے ہیں، تو ان کے کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں، آپ ذرا مجھے چند گنوا دیں۔ سب سے بڑا پروجیکٹ تو ان کا واہ جنرل ہاسپٹل ہے مالاکنڈ اسٹاپ پہ، سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ تو یہی ہے، اور اس کو بنانے کا ریزن جو تھا بیسیکلی، جب بھی آپ جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، آپ کا انٹیریئر آبادیاں جتنی بھی جی ٹی روڈ کراس کر کے ہیں، ان سب کے لیے پی او ایف ہاسپٹل کو اپروچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ پرابلمس جب چودھری صاحب تک پہنچتے رہے گاہے بگاہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی یہاں پر ایک جگہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ہمیں بالکل یہاں پہ ہاسپٹل بنانا چاہیے۔ سب سے مین پروجیکٹ اور میری نظر میں بیسٹ پروجیکٹ ہے چودھری صاحب کی پوری پولیٹیکل لائف کا۔ اس سے ہٹ کے بات کریں تو بارگلہ کے قریب پہلا گرلز کالج چودھری صاحب کا کارنامہ ہے، انڈر پاس چودھری صاحب کا کارنامہ ہے،
پھر گیس کے کنیکشنز، آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں، آپ کا پورا ٹیکسلا کور کریں، آپ پورا واکنڈ کور کریں، ہر گلی محلے میں ہر گھر میں گیس کا کنیکشن موجود ہے. یہ صحرا چودھری نثار علی خان کے ساتھ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سرور خان نے گیس کنیکشنز پہ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی بہت کیا، لیکن اس علاقے کے اندر گیس لے کر آنے والا، ہر بلا تخصیص ہر گھر میں گیس پہنچانے والا چودھری نثار علی خان. سب سے بڑا پوائنٹ آپ سے میں ڈسکس کروں، ٹیکسلا کو تحصیل کا درجہ دلوانے والے چودھری نثار علی خان ہیں، اور تحصیل کا درجہ دلوانا ہی اصل کام نہیں تھا، یہ صرف نام نہیں لکھنا تھا تحصیل ٹیکسلا، پھر ساتھ کچہریاں بھی ایکٹیو کروانی تھی، پھر ساتھ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی ایکٹیو کروانا تھا، یہاں پر ڈی ایس پی بھی بٹھانا تھا کیونکہ تحصیل بن گئی تھی. نادرا کا آفس بنوایا چودھری صاحب نے، وہ تحصیل صرف نام کے ساتھ تحصیل نہیں لکھنا تھا، اس کے ساتھ پورا سسٹم یہاں پر لے کر آنا تھا. یہ چودھری صاحب کا کارنامہ.